کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اَیَحْسَبُ الْإِنسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے اَن یُتْرَکَ سُدًى، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے اَن یُتْرَکَ سُدًى، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا۔ اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے، ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے، لہٰذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے۔ اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں۔ رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار، صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ، اس پر غور کر۔ یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے، اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ وہ دیکھے نا، بچوں کو استاد پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قائل بھی کرتا ہے، اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا، رزلٹ تو آنا ہے، پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے۔ یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ امتحان دینے کا تصور اور امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ میں اسباق تیار کروں، میں بار بار اس پر غور کروں، میں کتاب کو سمجھوں، میں اس کو حل کروں چیزوں کو، تاکہ جب میں مرکز میں جاؤں پرچہ دینے کے لیے امتحانی سینٹر میں تو پھر مجھے پریشانی کوئی نہ ہو۔ بس سمجھانے کے لیے بات عرض ہے کہ یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری حدود ہیں، یہ تیرے قیود ہیں، یہ تیرا دائرہ کار ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ باز نہ آئے، پھر بھی کوئی شخص باز نہ آئے، تو پھر اس کو کہا جائے گا صبح قیامت اللہ خود حساب لے لے گا، پھر تجھے مالک اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہ تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لے گا، پھر تجھے جواب دینا ہوگا۔ تو اس تصور کو اپنی زندگی میں لاگو کریں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جان، اس تصور کو پوری طور پر طاری کریں اپنے ذہنوں میں۔ یہ جو رسمی سی بات ہے نا، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، جو جانے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی تیاری بھی ہوتی ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے نا وہ رمضان المبارک میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹیں نہیں مل رہی ہوتی اور عمرے کے ویزے لگ چکے ہوتے ہیں، تو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں جانے والوں کو کہ تیاری رکھنا، کسی وقت بھی میرا فون آ جائے گا۔ تو لوگوں نے بیگ باندھ لیے ہوتے ہیں، سامان تیار کر لیا ہوتا ہے، سارے انتظامات کر کے رکھے، کیوں کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ تو روز کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ پھر اپنی تیاری بھی تو یار کچھ بتانا، میں بھی بتاؤں، آپ بھی بتائیں۔ پھر ہم اپنے آپ سے یہ بھی تو سوال کریں نا کہ جہاں اچانک جانا پڑے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے۔
ہماری تیاری کیا ہے اگر اچانک جانے پڑے اس کی بارگاہ میں؟ کیا تیاری؟ روز دیکھ رہے ہیں نا، کچھ لوگ روڈ پہ چڑھے تھے پہنچ نہیں سکے، ہاسپٹل گئے تھے پہنچ نہیں سکے، کچھ لوگ کسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے، ڈگری نہیں مل سکی، جا ہی نہیں سکے، وقت آ گیا۔ تو اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے۔ تیاری کیا ہے؟